أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده وعلاه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صلوات بابا جبلہ. سب مل کے بلند آواز سے شہزادی کی ذات پہ صلوات پڑھیں. سہ روزہ مجلس اعزا کی سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ آل محمد میں سماعت فرما رہے ہیں. بسلسلہ تذکرہ شہادت کوثر النبی بعزت رسالت ام الحقائق ام الانوار ام الائمہ ام النجبہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ. رینج کھلوا دیں تھوڑی سی ذرا سا. اگر نوجوان دوستوں کو بارے خاطر نہ تھوڑا سا قریب آ جائیں گے مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا. ایک شاندار سی صلوات شہزادی کی ذات پہ پڑھیے. میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے نشائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 10ویں سورہ مبارکہ یونس کی آیت. آیت کا نشان 58. پروردگار ہر مومن کو ہر صاحب ایمان کو خوشی کا فلسفہ سمجھا رہا ہے. بڑی توجہ رکھیے. ہر صاحب ایمان کو خوشی کا فلسفہ سمجھا رہا ہے. دیکھیے مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گفتگو کس ہستی پر ہے اور مجھے شہزادی ہی کا تذکرہ کرنا ہے، مگر اس آیت کا آپ تک پہنچ جانا بہت ضروری ہے. ارشاد ہے قل کہہ دیجئے میرے حبیب بفضل اللہ وبرحمتہ فلذالک یفرحوا. اگر کسی بات پہ خوش ہونا ہے تو دنیا کے مال و دولت پہ خوش نہیں ہونا. ذرا سا میرے نوجوان دوست بیدار ہو جائیں. خوشی کا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کس بات پہ خوش ہونا ہے. اللہ کہہ رہا قل میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر کسی بات پہ خوش ہونا ہے، مال و زر پہ خوش نہیں ہونا، دنیا کی کامیابی پہ خوش نہیں ہونا، تو مالک کی عزادار بیدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے کس بات پہ؟ کبھی فضل اللہ ورحمتہ ہی. اگر خوش ہونا ہے یا اللہ کے فضل پہ خوش ہو یا اللہ کی رحمت پہ خوش ہو. یا اللہ کے
آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی نا. فضل پہ خوش ہو یا اللہ کی رحمت پہ خوش ہو. ہوا خیر مما یجمعون, اور جو کچھ تم نے دنیا میں جمع کیا ہے یہ فضل اور رحمت دونوں سے بہتر ہے. اگر کسی بات پہ خوش ہونا ہے تو اللہ کے فضل پہ خوش ہو اور اس کی رحمت پہ خوش ہو. تو دیکھیے دو لفظ اللہ نے استعمال کیے, ایک ہے فضل ایک ہے رحمت. تو پہلے فضل آپ کے حوالے کروں, مجھے گفتگو رحمت پہ کرنی ہے. فضل کہتے ہیں, اب جو تعریف علماء لغت نے لکھی, دیکھیے لغتوں کے مسلک نہیں ہوتے, لغت مسلم غیر مسلم نہیں ہوتے, لغت شیعہ سنی نہیں ہوتے, اور قریب ہو جاؤں اگر ناراض نہ ہو جائیں, لغت غالی مقصر بھی نہیں ہوتے. صلوات بھیجو محمد والے محمد کے دور سے. تو لغت کا تو کوئی مسلک نہیں ہوتا, لغت تو علم ہے نا. تو اب قرآن کا جو سب سے بڑا لغت لکھا وہ علماء اہل سنت میں امام راغب اصفہانی نے لکھا. اب انہوں نے جو فضل کے معنی کیے ہیں وہ میں اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ معنی پہنچ جائیں تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا فضل ہے حد متوسط سے بڑھ جانا. اب میں نوجوانوں کے لیے آسان کر کے کہتا ہوں, ابو ایوریج ہو جانا. اب تو پہنچ گیا نا, ایک خاص حد سے بڑھ جانا اسے فضل کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا فضل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک فضل ممدوح ایک فضل مذموم. اچھائی میں بڑھ جائے تو قابل تعریف ہے, برائی میں بڑھ جائے تو قابل مذمت ہے. تو انہوں نے کہا لیکن فضل کہتے ہیں اچھائی میں بڑھ جانے کو. توجہ رہے, اچھائی میں بڑھ جانے کو کہتے ہیں فضل. انہوں نے کہا ہر فضل نوع کے اعتبار سے ہے. نباتات سے حیوانات افضل, حیوانات سے انسان افضل. اس نے کہا کیونکہ وہ اس سے آگے بڑھ گیا. تو اب امام راغب اصفہانی نے جو جملہ کہا اگر علی والوں تک پہنچ جائے اور آپ کے چہرے کھل جائے تو میری گفتگو اور یہاں تک آنا وصول ہو جائے. انہوں نے کہا اگر اچھائی میں ہو تو فضل کہلاتا ہے, برائی میں ہو تو فضول کہلاتا ہے. جملہ کہوں اگر آل محمد کا یہ بیدار مجمع میرے ساتھ ہے, اچھا ہو تو فضل کہلاتا ہے, برا ہو تو فضول کہلاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نبی کی حدیث لکھی لولا علی لما کان الفضل, اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں لفظ فضل ہی نہ ہوتا. صلوات بھی تو بھیج دیں گے نا شہزادی کی ذات پر. دیکھیے کس بیداری کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں. میں بہت سفر کرتا ہوا حیدرآباد سے گلشن نوبی اور وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اس بیداری کے ساتھ جملہ محفوظ کیجئے گا کہ طبیعت تازہ تر ہو جائے. اور میں جملہ آپ کے حوالے, اب پیغمبر کی حدیث لکھی کہ لولا علی لما کان الفضل, اگر علی نہ ہوتا تو لفظ فضل کا وجود ہی نہ ہوتا, علی نہ ہوتے تو فضائل ہی نہ ہوتے. تو اگر اچھا ہو تو فضل, برائی میں بڑھ جائے کوئی تو فضول. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے, ذکر علی فضل ہے باقی سب فضول ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھے رکنا نہیں ہے. میں کبھی بہت تفصیل سے خمسہ مجالس میں امام بارگاہ یسرب گلشن اقبال میں عرض کر چکا ہوں کہ فضل اور فضول کے معنی کیا ہے. لیکن علی فضل ہے تو پتہ چلے علی کا تذکرہ فضل ہے, باقی جس کا بھی تذکرہ ہو فضول ہے. اس خانوادے کا تذکرہ فضل ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں لفظ فضیلت ہی نہ بنا ہوتا. پیغمبر کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. تو فضل کے معنی حد متوسط سے آگے بڑھ جانا, یعنی ایک حد پہ جہاں سب کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھ جانا. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب فضل ہوگا وہ اوروں کے جیسا نہیں ہوگا. نہیں, جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور پریشان چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو میرے نوجوان دوست جب دب دب کے بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جملہ پہنچا نہیں ہے. پیغمبروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم علی البعض, ہم نے ان نبیوں میں سے بعض کو بعض پہ صاحب فضل بنایا. اس کا مطلب ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی ہیں,
سب صاحب عزت، سب صاحب عصمت، کچھ صاحب کتاب، کچھ صاحب شریعت، لیکن اللہ کہہ رہا فضلنا بعضهم علی البعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو یہ تو ہے نا سارے نبی محترم ہیں مگر سارے نبی برابر نہیں ہیں، کوئی افضل ہے کوئی غیر افضل ہے. تو اتنا بتا دے یہ میرا مجمع بیدار سننے والا کہ جب سارے نبی برابر نہیں ہیں تو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے سارے برابر کیسے ہیں؟ یا تفسیروں کا میدان ہوں، تفسیر برہان سے لے کر تفسیر عیاشی، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، جو تفسیر مذہب اہل بیت آپ کو مل جائے، آپ کو آیت کی تفسیر میں معصوم کا قول ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے اگر خوش ہونا ہے اللہ کے فضل پہ خوش ہو. معصوم سے پوچھنے والے نے پوچھا بولا اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہ میرے دادا علی ہی کو اللہ فضل کہتا ہے. مگر آیت میں تو دو لفظ ہیں، خوش ہونا ہے تو اللہ کے فضل پہ خوش ہو یا اللہ کی رحمت پہ خوش ہو. تو اب یہ رحمت کہاں تلاش کروں؟ اگر علی والے بھی جملہ نہ سمجھ پائیں تو پھر میں جملہ کہاں لے جاؤں؟ یہ فضل تو ہے علی، یہ رحمت کہاں تلاش کروں؟ تو دیکھیے اب رحمت کے لیے تو آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. میں آیت پڑھتا ہوں اور کل رحمت سمیٹ کے اپنے سننے والوں کے حوالے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ کائنات پر رحمت بنا کر. دیکھیے اگر میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں تو میری تائید کر دیجئے، غلط کر رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. وما ارسلناک، بھیجا ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ رحمت ہیں. تو اب ایک جملہ امام راغب کا وہاں سنایا تھا تو ایک اب اور سن لیجیے. انہوں نے رحمت کی بھی تعریف کی اور ان کا بڑا مشہور لغت ہے مفردات غرائب قرآن، اس میں انہوں نے لکھا رحمت کیا ہے کہ ایسی کیفیت قلب. اب میرے خیال ہے مشکل ہو گئی یہ بات. اب مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے، آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہا ہوں. ایسی کیفیت دل کی کہ جو کسی پہ رحم کرنے کا تقاضا کرے اسے رحمت کہتے ہیں. پالنے والے تو یہ کہتا ہے میں تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہوں، میرے پاس تو نہ کیفیات ہے. جب تیرے پاس کیفیت ہی نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری رحمت پہ خوش ہونا چاہیے اور فضل پہ. فضل تو سمجھ میں آ گیا، اور امام راغب کہہ رہا ہے ایسی کیفیت جو کسی پر رحم کا تقاضا کرے اسے کہتے ہیں رحمت. اور اپنے حبیب کو تو کہتا ہے کہ کل کی کل رحمت یہی ہے. اچھا جو اپنے حبیب کو رحمت میں آ گیا شہزادی کے ذکر تک، جو اپنے حبیب کو رحمت کہہ رہا ہے نا، جانتے ہیں اس نے قرآن میں کہا انا ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس عالم میں بھیجا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس عالم میں بھیجا کہ آپ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو ڈرایا تو عذاب سے ہی جاتا ہے نا. آپ نے غور ہی نہیں کیا ایک ہی وقت میں عذاب سے ڈرا بھی رہے ہیں. اب اگر آپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہی وقت میں عذاب سے ڈرا بھی رہا ہے، ایک ہی وقت میں رحمت بھی ہے. تو پالنے والے یہ تو دو متضاد صفتیں ہو گئیں، اور متضاد صفتیں اجتماع نقیضین محال ہو نہیں سکتا کہ وہ رحمت بھی ہو اور عذاب سے ڈرائے بھی. تو اس کے علاوہ کوئی اور بات نظر نہیں آتی. خدا کیفیات سے منزہ ہے، اس کے گھر کیفیات ہوتی ہی نہیں، اس کے پاس کیفیات ہوتی ہی نہیں. لیکن رحمت اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، جس سے وہ راضی ہے اس پہ رحمت کرتا ہے. اور میں جب تلاش کرتا چلا کہ کیسے پتا چلے اللہ کس سے راضی ہے تو درجنوں علماء اہل سنت پکارے کہ پیغمبر نے کسی کی طرف دیکھ کے فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ راضی. آواز کھولیے تھوڑی سی. صلوات بھی تو پڑھیے نا باجماعت.
ٹھنڈی اور اتنی ٹھنڈی سے لگا. سب مل کے بلند آواز توجہ فرما رہا ہے. رحمت جو تقاضا کرے کسی پر رحم کرنے کا، اور اللہ اسی پر رحمت کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے. پالنے والے کیسے پتہ چلاؤں کہ تو کس پہ راضی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا دیکھو رضا کیا ہے، جس سے سیدہ راضی ہیں اسی کے پاس رضا الہی ہے، اسی کے پاس رحمت ہے. اب میں چلا تفسیر اہل بیت کی طرف. میں نے کہا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا فضل ہے آپ کے دادا علی، یہ رحمت کیا ہے؟ مسکرا کے میرے مولا نے آواز دی اور صاحب تفسیر برہان نے لکھا اللہ کہہ رہا ہے کسی اور چیز پہ خوش نہ ہو، قل بفضل اللہ و برحمتہ. اگر خوش ہونا ہے علی کی ولایت پہ خوش ہو، فاطمہ کی مودت پہ خوش ہو. چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گیا ہے. اگر خوش ہونا ہے کائنات کی کسی شے پہ خوش نہ ہونا، اس بات پہ خوش ہونا کہ تمہیں علی کی ولایت ملی ہے، اس بات پہ خوش ہونا کہ سیدہ کی مودت ملی ہے. اچھا پیغمبر تو ہے، فیصلہ تو کرتے چلیے نا، گفتگو تو میں نے آپ کے حوالے کر دی. پیغمبر ہے رحمت، پیغمبر ہے ڈرانے والے. تو پالنے والے ایک ہی وقت میں تیرا حبیب رحمت ہے اور تو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر یہ کہ رحمت بنا کر. اور دوسرے مقامات پہ کہتا ہے ڈرانے والا، تو ڈرایا تو عذاب اور جہنم سے لاتا ہے، اور رحمت جنت کی بشارت دینے والا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. یا نبی کی ذات میں متضاد صفت مانو، ورنہ ماننا پڑے گا ایک ہی فیصلہ ہے، سیدہ کے دشمن کے لیے ڈرانے والے ہیں، محب فاطمہ کے لیے رحمت ہے. شان کا ہے اور جائز ہی نہیں خسر و خلو عشق علی میں بچنے کی کوئی راہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اور ناراض ہے راضی نہیں، ناراض ہے زہرا تو راضی نہیں، خدا بھی ناراض ہے زہرا تو راضی نہیں، خدا بھی. اس قول پیغمبر میں اگر ہے نہ مگر ہے. اسی کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ. بڑی توجہ رہے، جس سے سیدہ راضی ہے اور جس سے سیدہ ناراض ہے، جس پہ سیدہ کا غضب ہے، اس کے لیے ڈرانے والے ہیں. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن ایک آیت اور آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. آیت بہت سنی ہوئی ہے، میں پڑھوں گا اور یہ میرے سننے والے نوجوان دوست مجھ سے پہلے پڑھیں گے. یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے اور آل محمد کے یاددار بیدار مومنین حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر گناہ کیے ہیں مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، میری رحمت پھر بھی بچا لے گی. اب بھی عزاداروں کو گناہوں سے ڈرانے والے رحمت ہے فاطمہ. اللہ کہہ رہا ہے گناہ کر لیے ہیں، فاطمہ کو پرسادوں کا سوا لے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو سیدہ کے کرم سے مایوس نہ ہو جانا. علی فضل الہی ہے، سیدہ رحمت الہی ہے. جائیے علماء اہل سنت نے اور درجنوں علماء اہل سنت نے نبی کی یہ حدیث، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے؟ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں. مجھے اسی رحمت کو اپنے سننے والوں کے آج حوالے کرنا ہے. فضل علی، رحمت سیدہ. اللہ کہہ رہا ہے خوش ہونا ہے تو علی کی ولایت پہ خوش ہو، خوش ہونا ہے تو سیدہ کی مودت پہ خوش ہو. هو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے دنیا میں جمع کیا ہے علی کی ولایت اس سے بہتر ہے، سیدہ کی مودت اس سے بہتر ہے.
اور پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ بھی میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا. جائیے تفاسیر اہل بیت کو دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے, پوچھنے والے نسائل نے پوچھا امام سے, والا یہ خدا کیا کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مسکرا کے کہا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹوں کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سیدہ ہے رحمت الہی. اللہ کہہ رہا خوش ہونا ہے تو اسی رحمت پہ ہونا ہے. غضب سیدہ کا غضب, رحمت سیدہ کی رضا. اب جس سے سیدہ راضی ہو اسی پہ خدا کی رحمت ہے. قیامت میں جب دشمن اہل, آج سمجھ میں آیا کہ علماء اہل سنت نے یہ حدیث کیوں لکھی. دیکھیے بہت طویل حدیث ہے اور میں کسی منزل پہ بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ امام جار اللہ زمخشری, جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, انہوں نے حدیث لکھی. میں پہلا ٹکڑا ہی پڑھوں گا اور آپ کو جلدی سے یاد آ جائے گی. من مات علی حب علی ماتا, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہ تو سنی ہوئی ہے نا, مگر حدیث صرف اتنی نہیں ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حدیث صرف اتنی نہیں ہے. اور یہ حدیث بھی شیعہ کتابوں سے آپ کے حوالے نہیں کر رہا. اجازت ہے حدیث کے 2 ٹکڑے آپ کے حوالے کروں. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو, من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ توبہ کرے گا نہیں, توبہ کیا ہوا مرا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو. جو آل محمد کی محبت پہ مرا اس کی مغفرت ہوگی نہیں, وہ مغفرت کیا ہوا مرا ہے. من مات علی حب آل محمد یزف الی قبرہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. اور وہ جب قبر میں جاتا ہے اس کا استقبال ایسے ہوتا ہے جیسے دلہن کا سسرال میں ہوتا ہے. خدا کی قسم پیغمبر کے لفظ نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ. جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. لا 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 لا, اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں جانے دوں گا. اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی, نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, ملائکہ کی. غور طلب بات یہ ہے مومن ہے قبر میں, یہ زیارت کو کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی قبر میں ایسا آیا ہے جس کی زیارت کو فرشتے آتے. مجھے ایک جملہ سنانا ہے آپ کو. کہا جو ہماری محبت میں مر جائے فتح اللہ فی قبر ہی بابان. جو ہماری محبت پہ مرے اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے کھولتا. سائل نے پوچھا مولا 2 دروازے؟ کہا ایک جنت میں, دوسرا بہشت کی 8 مکانات میں. کہا یا رسول اللہ 1 دروازہ کھول لے تو بھی کافی ہے. مجھے نہیں پتا جو حیرت میں کھوئے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہے, اور جو جملے تک پہنچ گئے ہیں وہ کس گئے ہیں. 1 دروازہ کھولے تب بھی تو جنت کی ہوا آئے گی, یہ 2 کیوں کھولے؟ آپ کے حوالے ایام فاطمیہ میں میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. پلٹ کے کہا ایک ہم سے محبت کے صلے میں, دوسرا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کے صلے. 2 دروازے کھولیں گے. ہاں چھوڑ دی میں نے, حدیث بہت طویل ہے, لیکن آپ نے یہ تو سن لیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. آل محمد کی محبت میں مرا, شہید مرا, مغفور مرا, توبہ کیا ہوا مرا, مغفرت کیا ہوا مرا. ایسے جائے گا قبر میں جیسے دلہن کا استقبال ہوتا ہے. ایسے جائے گا کہ 2 دروازے جنتوں میں کھل جائیں گے, فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. سائل نے پہلے سنت لکھ رہا ہے جو آل محمد کی محبت وہ مخص پہ مرا وہ کافر ہو کے مرا. اور اب جملہ آ رہا ہے من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض میں مرا جب وہ قیامت میں آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا عائصم من رحمت اللہ. یہی تو وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. یہی رحمت تو مجھے اپنے سننے والوں تک پہنچانی ہے. دیکھیے جائیے نبی کی حدیث ہے, بیٹا نعمت ہوتا ہے. نبی کی حدیث ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی رحمت ہوتا ہے. پورا قرآن الحمد سے والناس تک بے سے سین تک پڑھ جائیے. اللہ نے نعمت پہ تو حساب رکھا ہے,
رحمت پہ کوئی حساب نہیں رکھا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم, اللہ نے نعمت پہ حساب رکھا ہے, رحمت پہ کوئی حساب نہیں رکھا. اور سیدہ اس پہ رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. یہ ساری تمہید میں نے ایک روایت کے لیے کی ہے جو مجھے اب آپ کے حوالے کرنی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے. اگر میرے ہمسفر پر ہاتھ اٹھاتے رہے پتہ چلتا رہے گا میرے ہمسفر, توجہ کیجئے گا. مدینہ اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جو شہزادی کی جلد ہے اس میں اس روایت کو لکھا ہے جو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ 95% سماعتوں سے روایت نہیں ٹکرائی ہوئی. قحط کا دور, اور ایسے میں پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے, اور اب جو لفظ سننا جانتے ہیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں ان کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں. شمع رسالت کے پروانوں نے رسالت کو گھیرا ہوا ہے. جن کے لیے تھا میرا جملہ انہی کے لیے تھا. شمع رسالت کے پروانوں نے نبی کو گھیرا ہوا ہے, اور اصحاب باوفا نبی کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ایسے میں حضرت عمار یاسر روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص دروازے سے داخل ہوا. قحط کا زمانہ, یہ بات یاد رہے گی تو روایت پہنچے گی. قحط کا زمانہ ہے, کھانے پینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کچھ نہیں ہے, غلہ اگ نہیں رہا, بارشیں ہو نہیں رہی. ایسے میں نبی کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیے. تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے, مجھے لباس عطا کیجیے. میں فقیر ہوں, مجھے غنی کیجیے. میں کمزور ہوں, مجھے قوی کیجیے. پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا, کہ کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ تو کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ آپ سے مانگنے آئے. بڑی توجہ رہے, آپ سے مانگنے آئے. خدا کے لیے میرا فکر ضائع نہ کیجیے گا. جو ہاتھ ذکر میں بلند ہو گیا تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. کہ آپ سے مانگنے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا دیکھ بھائی, میرے پاس تو اس وقت تجھے کچھ دینے کو ہے نہیں, میں مسجد میں ہوں اور قحط کا زمانہ ہے تو نہ غلہ ہے لوگوں کے گھروں میں. لیکن یہ طے ہے اب جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو باقی جو مجھے پڑھنا ہے وہ نافلہ ہے, مستحب ہے. پلٹ کے کہنے لگے دیکھ میں تو کچھ نہیں دے سکتا, لیکن اللہ کا قانون ہے جو خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرے وہ بھی خیر میں شامل ہوتا ہے. جملہ یاد رہے گا, جو خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرے وہ بھی خیر کا حصہ ہوتا ہے. تو میں تو کچھ نہیں دے سکتا, میں تجھے ایک ایسا دروازہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ گھر والے اللہ کو دوست رکھتے ہیں, اللہ انہیں دوست رکھتا ہے, اور وہ جو عطا کرتے ہیں اللہ تعریف کرتا ہے. اس نے کہا سرکار کون سا دروازہ؟ آواز دے کر بلال اسے فاطمہ کے دروازے پہ لے جا. کیا سن رہا ہے آپ؟ سب مل کے مولا کا نام لینا. آخر رسول محبوب خدا سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات, وہ کہہ رہا ہے جو خیر کی طرف بھیجے. نبی کہہ رہا ہے میں خیر کی طرف بھیج کے خیر میں شامل ہوں. آپ کو پتا چلا کسی بھٹکے, جملہ ضائع نہ کیجیے گا, کسی بھٹکے ہوئے کو فاطمہ کا دروازہ دکھانا ہی خیر ہے. در سیدہ دکھانا خیر. تو کہا جو خیر کی طرف اشارہ کرے وہ خیر میں شریک ہوتا ہے. بلال جاؤ فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ. آپ نے داد بھی دی, ہاتھ بھی اٹھائے, مسکرائے بھی. بعض نوجوان میری تائید میں سر ہلا رہا, مگر میں ان کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. میرا ساتھ دیں گے؟ میں رسول سے ایک سوال کر لوں. یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ مدینے میں قحط ہے؟ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. کیا آپ نہیں جانتے کہ مدینے میں قحط ہے؟ سب جانتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ بھیج دیا. جو قحط آپ کے لیے ہے وہ ان کے لیے ہے. کہ یہی بتانا ہے جب کائنات میں کہیں سے کچھ نہ ملے یہ دروازہ دیکھ لو یہیں سے ملے گا. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا ہے. یہ دروازہ دیکھ لو یہیں سے ملے گا. جانتے بوجھتے جانتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, علی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ بلال لے کے جاؤ فاطمہ کے دروازے پر. بلال لے کر آئے. ظاہر ہے زیادہ دور نہیں ہے. دیکھیے پیغمبر کے وہ گھر, کچھ تفصیل ایسی ہے, کچھ تفصیلات جو میں چاہتا ہوں نوجوان دوستوں تک پہنچے, بزرگوں سے معذرت کر کے جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ پیغمبر نے صرف وہ حجرے نہیں بنوائے تھے مسجد نبوی کے ساتھ کہ جن میں ان کی ازواج مطہرات رہتی تھی.
ایک حجرہ ایسا تھا جو سیدہ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اور اس میں نبی تنہا رہتے تھے۔ اس حجرے میں کسی زوجہ مبارکہ کو نہیں ڈرا، وہ پیغمبر کا اپنا ذاتی الگ حجرہ تھا، اور وہ گھر پیغمبر نے مدینے آنے کے بعد بنوایا۔ توجہ کیجیے گا، اسی سے بالکل سیدہ کا دروازہ ملا ہوا ہے۔ بلال سے کیا کہنا، لے جاؤ دروازے پہ۔ جناب بلال لے کے چلے، آیا اور آ کے سلام کر کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محبت الوئی، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام، اے ملائکہ کے اترنے کے گھر آپ پر سلام، اے وہ جگہ جہاں فوج در فوج فرشتے آتے ہیں۔ تھک کے نہ سنیے گا خدا کے لیے، میں چاہ رہا ہوں کسی منزل تک آپ کو لے جاؤں اور یہ روایت اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں۔ سلام کیا تو اب دروازے کے پیچھے سے شہزادی نے آواز دی من الباب، کون ہے دروازے؟ تو کہا اہل بیت نبوت، شہزادی کونین، میں آپ کے بابا کی بارگاہ سے آیا ہوں اور میں نے ان سے کچھ طلب کیا تھا، لیکن پیغمبر نے آپ کا در دکھایا اور یہ کہہ کے دکھایا کہ جو خیر کی طرف پہنچائے، غور نہیں فرما رہے آپ، جو خیر کی طرف پہنچائے وہ بھی خیر میں شامل ہوتا ہے۔ کہتے میں دروازے پہ آیا، اب وہی جملہ کا، میں بھوکا ہوں کچھ کھلائی۔ یا رسول اللہ یہ بھوک تو وہاں بھی ویسی ہے جیسے یہاں ہے؟ کا بتایا ان کے گھر کی روٹی وہ ہے جو ملائکہ بھی مانگ کے لے جاتے ہیں۔ توجہ، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ آیا کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے سحر کی تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے، شہزادی لباس عطا کیجئے، میں فقیر ہوں مجھے غنی کیجئے، میں نحیف ہوں مجھے قوی کیجئے۔ شہزادی نے پہلے ایک گوسفند کی کھال گھر میں تھی جسے استعمال کیا جاتا تھا سر رکھنے کے لیے، پہلے وہ عطا کیا جس پہ حسنین کریمین سر رکھ کے سوتے تھے۔ جیسے ہی عطا کیا تو کہنے لگا شہزادی میں بھوکا ہوں اور اس سے تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو پلٹ کے حضرت فاطمہ بنت حمزہ، جناب حمزہ اسد اللہ، جانتے ہیں نا حضرت حمزہ کو، اسد اللہ و اسد الرسول، پہلا اسد اللہ، ان کی دختر نے عہد کے موقع پر ایک گلوبند، ایک ہار بی بی کو تحفے میں دیا تھا۔ تو جب کچھ نہ ملا شہزادی نے وہ گلوبند اٹھایا اور ساحل کو دے دیا اور کہا دیکھ، بڑی توجہ رہا ہے یہ لفظ روایت کے آپ تک پہنچ گئے تو گفتگو آپ تک پہنچ جائے گی، کہا دیکھ اور تو اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ میں تجھے دے رہی ہوں اور اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اور اگر اللہ نے بہتر چاہا تو وہ تجھے اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا۔ نوجوانوں تمہارے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں میں، خدا کے لیے میرا ساتھ نہ، اللہ تمہیں اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا۔ وہ یہ ہار لے کر دست ادب جوڑ کر رسالت مآب کی محفل میں آیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے دروازے پہ گیا تھا، شہزادی نے ہار عطا کیا ہے، توجہ، اور کہا یہ فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر۔ اب اگر لفظ کتابوں کے نہ ہو تو میں مجرم مسکرا کے کہنے لگے اللہ تجھے کیوں غنی نہ کرے، تجھے فاطمہ نے عطا کیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے افسوس نہ ہونے پائے کہ میں نے غلط موقع پہ غلط گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اللہ نے تجھے فاطمہ سے عطا کرایا، تجھے کیسے غنی نہ کرے؟ اللہ تجھے غنی کرے گا۔ جیسے یہ جملہ کہا حضرت عمار یاسر اٹھے، کیا کہا تھا؟ اسے بیچ اور اپنی ضرورت کو پورا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مزاج رسالت پہ گرا نہ گزرے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ عمار اجازت ہے؟ کہ سرکار کیا اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار اس سے خرید لوں؟ توجہ، سرکار اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار اس سے خرید لوں۔ جملے پیغمبر کے نہ ہو، کتاب میں نہ ہو، علامہ مجلسی نے نہ لکھے ہو، تو آپ کا مجرم میں اور ممبر کا مجرم اور شہزادی کا مجرم، پلٹ کے سرکار نے فرمایا عمار کیوں نہیں، اگر ساری دنیا کے باشندے، لفظ محفوظ کیجئے، اگر ساری دنیا کے باشندے مل کر اس ہار کی قیمت ادا کریں اللہ سب کو جہنم سے چھوڑ دے گا۔ توجہ، اگر ساری دنیا کے باشندے اس ہار کی قیمت ادا کریں اللہ سب کو۔ عمار پلٹے مڑے اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہنے لگے کیا قیمت لے گا؟ کھانے کو ترسا ہوا ہے، لباس موجود نہیں ہے، نہیں ہو چکا ہے،
پلٹ کے کہنے لگا اماں قیمت کیا لینی ہے؟ 2 روٹیاں دے دو، 1 گوشت کا ٹکڑا دے دو، 1 چادر یمنی دے دو، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی ہو جائے گا، جانماز بھی ہو جائے گی، اور 1 دینار دے دو تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جا چکوں۔ مسکرائے عمار، کہنے لگے 20 دینار دیتا ہوں، 200 درہم دیتا ہوں، اپنی سواری کا گھوڑا دیتا ہوں، یمنی چادر دیتا ہوں، کھانے کے لیے بکرا دیتا ہوں، روٹی کے لیے آٹا دیتا ہوں۔ پلٹ کے کہنے لگا تم تو بڑے سخی ہو۔ مسکرا کے عمار نے کہا تجھے کیا پتا ویرانے میں لوٹ لیا ہے میں نے تجھے۔ ایسے نہیں سب بی بی کے شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ رہے، مجھے بہت تیزی سے منزل سے قریب ہونا ہے۔ عمار کیا عطا کرو گے؟ تو کہا 20 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، اور درہم چاندی کا، تو 20 سونے کے سکے، 200 چاندی کے سکے، سواری کا گھوڑا، گوشت کے لیے پورا بکرا، روٹی کے لیے آٹا۔ کہا عمار تم تو بڑے سخی ہو، کہ تجھے کیا پتا تیرے پاس کیا ہے، اور عمار اس کی کتنی کم قیمت دے رہا ہے۔ اس نے یہ مال و زر لیا۔ پیغمبر نے کہا اب تو سیراب ہے، اب تو سیراب ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے میں غنی ہو گیا۔ تقریر ختم ہو گئی بھائی، آپ کے فضل اور اللہ پروردگار آپ کے ذوق مودت کو سلامت رکھے، آپ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے میں غنی ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا دیکھ، اللہ کا قانون ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ نہ ادا کر سکے وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر سیدہ نے ادا کیا ہے تو اللہ سے کوئی دعا کر اس کے بدلے میں، دعا سے بہتر تو کیا دے سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، توجہ کا مالک جس کریم شہزادی نے مجھے عطا کیا ہے اس کا عوض وہ عطا کر نبی کی بیٹی کو کہ جو نہ کائنات نے سوچا ہو، نہ جس کا نعم البدل ہو، نہ جس جیسی ادا ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا پیغمبر کا چہرہ کھلا، تحلل وجہ رسول اللہ، مسکرا کے کہنے لگے دعا مانگنے سے پہلے تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہ سرکار کیا مطلب؟ کہ تو نے کیا کہا ہے؟ اللہ کچھ ایسا عطا کرے جس کا نعم البدل ہی نہ ہو۔ آج ایسا باپ دیا ہے جس جیسا باپ نہیں ہے، ایسا شوہر دیا ہے جس جیسا شوہر نہیں ہے، ایسے بیٹے دیے ہیں جن جیسے بیٹے ہی نہیں۔ تیری دعا تو مانگنے سے پہلے پوری ہو گئی۔ اللہ نے عطا ہی ایسا کیا ہے کہ نہ مجھ جیسا بابا کائنات کا رسول، نہ علی جیسا ولی، اور وہ علی کہ لما کانا کفن للفاطمہ، اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی سیدہ کا کف ہی نہیں تھا۔ دیکھیے میں کیا کروں، یہ لفظ کف آپ کے حوالے کیسے کروں، واپس آ رہا ہوں آیت تک۔ میں نے جب قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کف کے معنی کیا ہیں، تو اب میں کیا کروں کہ آیت تو مجھے پڑھنی پڑے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے میرے حبیب اللہ احد ہے، اللہ الصمد، صمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا، اور کائنات میں اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کف کہتے ہیں برابری رکھنے والے کو۔ رسول کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے کوئی برابر نہ تھا۔ آپ کو پتا چلا یہ عقد ہوا ہی اس لیے ہے، خدا نے دیکھا میرا بھی کف نہیں ہے، سیدہ کا بھی کف نہیں ہے، علی سے عقد کرانا پڑے گا۔ پتا چلا اگر علی نہ ہوتے اور یہ عقد نہ ہوتا، یا ان کا کف نہیں تھا یا ان کا کف نہیں تھا، زمانے کا زمانہ نصیری ہو جاتا۔ تو کہا اللہ نے دعا قبول کر لی۔
کہ اللہ نے کچھ فرشتے ہیں جو فاطمہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں. توجہ رہے کہ اور فاطمہ کے فضائل، اب مجھے وہ سارے فضائل اس وقت آپ کے حوالے نہیں کرنے، لیکن ایسے میں حضرت مقداد اور حضرت سلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان نے قدم لے لی کہ یا رسول اللہ تھوڑے سے فضائل تو سنائے نا جو قیامت میں آپ کی شہزادی کے ہوں گے. پلٹ کے کہنے لگے سلمان میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، حب فاطمہ یلف علمات مواطن. دیکھو میری بیٹی فاطمہ کی محبت قیامت میں مومن کے 100 مقامات پر کام آئے گی. کل اس روایت کا ٹکڑا مسجد مصطفیٰ عباس ٹاؤن میں یہی ٹکڑا بیان کیا تھا، پوری روایت آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری بیٹی فاطمہ کی محبت کتنے مقامات پر؟ اچھا مقامات مشکل بھی ہوتے ہیں آسان بھی ہوتے ہیں. سلمان نے کہا سرکار 100 مقامات تو بہت ہیں، کچھ بتا دیجئے. پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو روایات آپ تک پہنچ گئی. کہ ایسر ذالک المقام، ان میں جو سب سے آسان ہے سلمان وہ بتا دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا جو پیغمبر کی نظر میں آسان ہے وہ میری نظر میں ہوگا یا نہیں. ہو سکتا ہے پیغمبر آسان کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہے، اور ابھی ایک ایک چہرہ کھل کے بتائے گا کہ فضیلت سیدہ آپ تک پہنچی یا نہیں. کہ سرکار 100 مقامات پہ محبت سیدہ کام آئے گی، اور آسان مقام آپ بتا رہے ہیں کون سے ہیں؟ کہ سلمان سن، سب سے آسان مقام ہے القبر والمیزان والحشر والنشر والصراط. سلمان جو سب سے آسان موقع ہیں جہاں فاطمہ کی مودت کام آئے گی، ان میں پہلا قبر ہے، دوسرا میزان ہے، تیسرا حشر ہے، چوتھا نشر ہے، پانچواں صراط ہے. جہاں جہاں سے گزرو گے سیدہ کی مودت کام آئے گی. اچھا بھائی میں نے سنا، اور یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ میری قوم نے بچے بچے نے سنا ہوگا، اتنی مشہور بات ہے. سنا ہے میں نے، اگر ٹھیک سنا تو تائید کر دیجئے گا. ایک پل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک، رات سے زیادہ تاریک ہے. تو بس تو پھر افسانہ ہی رہ گیا. بڑے سے بڑا اولمپئن بھی اسے عبور نہیں کر سکتا جو رسیوں پہ چل رہا ہے، تاروں پہ چل رہا ہے. بھائی بال سے زیادہ باریک پہ کون چلے، تلوار سے زیادہ تیز پہ کون چلے؟ میں تلاش کرتا چلا پالنے والے، یہ تو افسانہ ہی رہ گیا. مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے علی کی آواز آ رہی تھی، الصراط الذی ادق من الشعر احد من السیف اظلم من اللیل ہی معرفتنا اہل البیت. وہ صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ کوئی پل نہیں، ہم اہل بیت کی معرفت ہے. وہ صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہماری معرفت ہی تو ہے، وہ کوئی پل نہیں ہے. رسول کیا کہہ رہا سلمان، کچھ اور فاطمہ کے فضائل سناؤ. قبر میں آسانی، محشر میں آسانی، صراط پہ آسانی، میزان پہ آسانی. تو اب آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں تو گناہوں کے انبار لے کے جا رہا ہوں، اور رسول کہہ رہے ہیں سب سے آسان مقام جہاں مودت فاطمہ کام آئے گی. تو پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا، محشر میں آؤں گا، صراط سے گزروں گا، میزان میں عمل تلواؤں گا، آسان طریقہ بچنے کا یہ ہے جہاں سے گزرو بس تسبیح پڑھتے جانا، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. بڑی توجہ رہے تک میں اس منزل تک آ گیا. کس نے خریدا ہار؟ اچھا میرے خیال ہے بھول گئے آپ ابھی. اچھا جناب عمار، آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا میرے ہم سفر ہے. جناب عمار نے ہار خرید لیا. کتنے کا؟ 20 دینار، 200 درہم، ایک گھوڑا، گوشت، روٹی. وہ کہہ رہا ہے عمار تم بڑے سخی. عمار گھر آئے. یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. تو خیبر سے جو مال غنیمت ملا تھا اس سے غلام خریدا تھا، اور سارا حصہ سارا مال ختم ہو چکا تھا جناب عمار کے پاس. اہل و عیال پہ لگا دی، اور جو پیسے بچے تھے اس سے غلام خریدا. تو اب کل سرمایہ عمار کا یہ غلام ہے. جیسے ہی ہار گھر آیا، بڑے ادب و احترام سے ایک چادر میں لے کے اس ہار کو مشک میں ڈبویا.
ہار کو مشک سے نکالا، یمنی چادر میں رکھا، چادر کو لپیٹا، غلام کے ہاتھ پہ رکھا، کہا جا میں نے تجھے نبی کی خدمت کے لیے آزاد کیا، یہ ہار بھی رسول کے پاس لے جا، اور آج سے تو نبی کا غلام ہے، میرا غلام نہیں ہے۔ جیسے ہی آیا، نبی ابھی بھی مسجد میں تھے، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، آیا کہنے لگا سرکار میرے آقا عمار نے بھیجا ہے، یہ ہار بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں بھی آپ کی غلامی کروں۔ مسکرا کے کہا خیر کی طرف بھیجنے والا خیر میں شریک ہوتا ہے، جہاں میں نے تجھے ہار بھی دیا اور تجھے غلامی میں بھی فاطمہ کی دیا۔ ہار لے کر وہ جب رسول کے پاس آیا تھا، ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے، اور اگر وہ فقرہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا کہ پوری تقریر ضائع ہو گئی۔ یہ ہار لے کے سیدہ کے پاس چلا جا، آج سے تو سیدہ کا غلام ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، چل کے دروازے پر آیا، میری طرف دیکھنا ہے، چادر میں ہار لپٹا ہوا ہے، ہاتھوں پہ ہار کو رکھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام کیا، جواب سلام ملا، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا شہزادی عمار کا غلام ہوں، عمار نے مجھے رسول کی خدمت میں بھیجا اور یہ ہار بھی بھیجا، رسول نے یہ ہار اور مجھے دونوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ مسکرا کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، توجہ، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہ شہزادی یہ ہار لے کے کنیز کے ذریعے اندر منگوایا، کہا مار کے، عمار کا غلام ہنسا۔ شہزادی نے کہا اس سے پوچھو ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ شہزادی ہار کی برکت پہ ہنس رہا ہوں، اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی پہنائے، غنی بھی کیا، اور پھر لوٹ کے اپنی ملکہ کے پاس آ گیا۔ خدا کی رحمت نظر آ رہی ہے، ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، ایک غلام کو آزاد بھی کیا، ایک کو غنی بھی کیا، بے لباس کو صاحب لباس بھی کیا، فقیر کو دولت مند بھی کیا، کہ وہیں آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ کہ یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے، سیدہ رحمت ہے، رحمت، اور رسول کی کل رحمت سیدہ میں جمع ہے۔ روایت سنیے اور میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ وہ دور میں فضائل پڑھ رہا ہوں، وہ دور ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، حضرت ان دنوں عراق میں تشریف فرمائے، اور یہ مولا کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ مولا کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ صحابی مولا کی بزم میں آیا، تقریر ختم ہو رہی ہے، صحابی مولا کی بزم میں آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ جب میں پہنچا ہوں تو مولا خور میں کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، میں عرض کروں، کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ مولا نے مجھے بھی کہا، کریم جو تھے اور اہل بیت کا طریقہ نہیں تھا اکیلے کھانا کھانا، کہنے لگا کھاؤ۔ کہنے لگا میرا دل اتنا بجھا ہوا تھا، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا کہ اب میرا جی کچھ کرنے کو نہیں چاہتا تھا، تو مولا نے کہا میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، کھا۔ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک خورما کھایا تو مولا نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرے چہرے پہ یہ افسردگی کے آثار کیسے ہیں؟ کہ فرزند رسول، بڑی توجہ رہے، میں اس واقعے کا پہنچنا بہت ضروری۔ فرزند رسول جب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حاکم کے کچھ ہرکارے ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور اس پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، تقریر ختم ہو رہی ہے، اس پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب دربانوں سے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، تو کہا جب یہ جا رہی تھی تو اسے ٹھوکر لگی۔ اب جملہ آپ کے حوالے، جیسے دل چاہے سنیے، تقریر کو میں نے تمام کر دیا۔ جیسے ہی اسے ٹھوکر لگی، اس نے کہا پالنے والے فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ یہ تو میں نے اردو میں کہہ دیا، جو عربی میں فقرہ ہے شاید آپ کے کبھی کام آئے۔ کہا لعن اللہ ظالم کی یا فاطمہ، اے فاطمہ جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا اللہ کی ان پہ۔ بڑی آہستہ سے بے شمار کہا ہے آپ نے، توجہ کیجیے گا، خدا کی ان پہ لعنت ہو جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس کے فوراً بعد مولا کو مسجد سہلا جانا تھا۔ جو جانتے ہیں، جو گئے ہیں زیارات پہ، وہ جانتے ہیں کہ مسجد سہلا کی عظمت کیا ہے۔ امام کے ظہور کے بعد یہ امام زمانہ کا گھر ہوگا،
تو وہ عظمت ہے کہ انبیاء وہاں نماز پڑھتے رہے، اور جو زیارتوں پہ گئے انہوں نے دیکھ رکھی ہے، جو نہیں گئے مولا ذکر کے طفیل ہم سب کو اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تو کہتا ہے مولا مسجد سیلا کی طرف جا رہے تھے اور سے دربانوں نے، تو مولا نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم زندان کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی خدا کی قسم اگر یہ جملے آپ تک پہنچ گئے تو اس عبادت کا صلہ آپ تک شاید پہنچ جائے، کہ جیسے ہی وہ آزاد ہو مجھے آ کے بتانا، جب تک آزاد نہیں ہوگی میں جعفر صادق سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا نے کچھ قیمت بھی اسے دی، کچھ دولت بھی دی، اور مسجد سہلا میں جا کے سجدے میں پیشانی کو رکھا ہوا، وہاں وہ آزاد ہوئی۔ تو یہ کہتا ہے باہر نکلی تو میں نے اسے کچھ دولت دینا چاہیے تو اس نے منع کر دیا۔ اب جو گھر گئی تو یہی صحابی جو آیا تھا مولا نے اسے 2 کیسے 1000 دینار کے دیے اور کہا جا اس بی بی کے پاس چلا جا۔ دروازے پہ آیا، تقریر ختم ہو گئی، دق الباب کیا، جیسے ہی در کھولا تو کہا کہ امام صادق میں تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اس نے ہدیے کو قبول کیا، کہا اور دوسری بات کہ امام نے تجھے سلام کہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ غش کھا کے زمین پہ گری، پھر اٹھے کہ پھر سے کہنا تو نے کیا کہا ہے، کہ فرزند رسول نے تجھے سلام کہا ہے، پھر غش کھا کے گری۔ اب جو اٹھی تو کہا کہاں آقا کا سلام، کہاں کنیز کا مرتبہ، کہا مولا نے کہا تو نے ایسا عمل کر کے ہماری نصرت کی ہے کہ اللہ جس عمل کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ جب تجھے ٹھوکر لگی تو نے کہا تھا اے اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ امام وقت کہہ رہا ہے اسے میرا سلام کہنا۔ کہ مولا ایسا کیا ظلم ہوا؟ تو کہا کائنات میں کچھ رونے والے گزرے جو بہت روئے۔ کہ مولا کون رویا؟ کہ آدم جنت سے نکالے جانے پہ حوا کے فراق میں روئے۔ کہ کتنا روئے؟ کہ مولا 50,000 سال روئے۔ کہ مولا اور کون رویا؟ کہ یعقوب یوسف کی جدائی میں روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہ مولا اور کون رویا؟ تو اب خود چیخ مار کے روئے اور کہا میرے دادا سید سجاد 40 سال میرے جد مظلوم پہ خون روئے۔ کہ مولا ان سب میں سب سے زیادہ کون رویا؟ شاید آپ کو بہت رونا آئے کہ بعد پیغمبر جناب سیدہ روئی۔ آزادارو مجھے نہیں پتا آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، سجاد 40 سال روئے، آدم ہزاروں سال روئے، یوسف کے ہجر میں یعقوب روئے، لیکن اللہ جانے رسول کی وفات سے بی بی کی شہادت تک یا 75 دن یا 90 دن، اللہ جانے ایسی کون سی مصیبتیں ٹوٹی کہ 3 مہینوں میں شہزادی اتنا روئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ کوئی تو غم تھے نا کہ جس کے آنے پہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اس بیوی کو کہنا پڑا بابا صبت علیہ المصائب، بابا آپ کے بعد وہ مصائب ٹوٹے فاطمہ پر کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، بابا اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اور اس کے بعد ایک اور فقرہ کہا بابا اللہ جانے یہ لوگ علی سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں، بابا کاش فاطمہ آپ کے بعد دنیا سے گزر گئی ہوتی۔ دن ہوتا تھا تو بابا کو یاد کر کے روتی تھی، رات ہوتی تھی تو بابا کو یاد کر کے روتی تھی، مگر ایسے میں مدینے والوں نے علی کے ذریعے پیغام بھجوایا ابو الحسن سیدہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کیجئے یا رات کو رو لیا کیجئے۔ زیادہ کتابیں نہیں بتاتی کہ علی نے جا کے یہ پیغام کیسے پہنچایا، ہاں مگر کتابوں نے میری شہزادی کا جملہ لکھا۔ سنو کہ وہ جملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا یا علی کسی بیٹی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ پہ آنسو نہ بہائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی ذرا کربلا تک آئیے، ایک بیٹی ایسی ہے جب کبھی ہائے بابا کہا تماچے مارے لے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ شہزادی کا ایسا ہے، ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں گلشن رومی میں شہزادی کے خطبہ، ایک جملہ ایسا ہے جو اپنے آپ میں فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہے۔ وہ مسجد نبوی کہ جہاں سیدہ کے آنے پر پیمبر جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن وہ آیا، یہ شہزادی کھڑی تھی، زمانہ بیٹھا ہوا تھا۔ آزادارو، جسے سمجھ میں آ گیا نا، قیامت تک بی بی کا یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ بھرے دربار میں فاطمہ زہرا کو کہنا پڑا، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، علماء آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ کون سی مصیبت زیادہ بڑی ہے۔ علامہ کراچہ داغی نے جملے لکھے، انہوں نے کہا ایک موقع بتاتا ہے جس موقع نے سیدہ کو ضعیف کر دیا۔ جب دربار گئی تھی نا تو اپنے قدموں پہ چل کے گئی تھی، جب واپس آئی ہے تو فضہ اور ام ایمن سہارا دے کے لائی ہے، مگر اب جو دربار سے واپس آئی تو بیٹیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب ماں گھر سے دور ہونا بیٹیاں انتظار کرتی ہیں۔ اب جو در دولت کھلا، علی کی بیٹی زینب انتظار کر رہی تھی، ماں سے پوچھا ماں کہاں سے آئی ہو اماں؟ سیدہ سے جواب نہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی طرف گئی، کہا اماں مجھے یہ تو نہیں پتا کہاں سے آئی ہو، اتنا پتا ہے جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، آئی ہو بال سفید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو، یہ سوچ کے آنسو بہانا، اللہ جانے کس عزادار کے دائیں بائیں حسین اپنا رومال پھیلائے رو رہے ہو، ہے کوئی میری مظلومہ ماں پہ رونے والا؟ دربار سے پلٹتے پلٹتے اتنی ضعیف ہو گئی، گئی تھی تو بال سیاہ تھے۔ سن لی نا ماں اور بیٹی کی ملاقات، مگر ایک اور ملاقات سن لو۔ زہرا دربار سے پلٹی تو عالم یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، سر پہ چادر ہے، کل یہی زینب ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا، ظالم اشارہ کرے گا، اور اب جو لوٹ کے آئے گی سر کے بال سفید ہے۔ زینب کی قبر میں خم آ گیا، ایک خون آلود کرتا ماں کی قبر میں رکھا، آواز دی اماں زینب آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ساری شہادت نہیں پڑھوں گا مگر دو جملے سن لینا عزادارو۔ اتنا زخمی تھی رسول کی بیٹی کہ علی کو 7 کفن دینے پڑے۔ یہ جملہ رونے کے لیے قیامت تک کافی ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے یہاں شہزادی کو دفنانے کے لیے بقیہ تک آئے علی، جیسے ہی قبر میں اتارنا چاہا نا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی ہماری امانت ہمیں دے دو۔ ایک مرتبہ علی لرزنے لگے، آواز دی یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے علی کے حوالے کی تھی، یا رسول اللہ بازو پہ تازیانے کا نشان ہے، پہلو زخمی ہو گئے۔ ابن مسعود کہتا ہے قبر کا بند ہونا تھا، میرا مولا دور بقیہ کی دیوار پہ جا کے بیٹھ گیا، علی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کیا، علی کی ہچکیاں بندنا شروع ہو گئی، ہچکیاں سسکیوں میں ماتم کرنا دادارو، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ وہ غم ہے جس پہ 13 معصوم چیخ مار کے روئے ہیں، علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے۔ علی نے لرزنا شروع کیا، ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئی، سسکیاں چیخوں میں بدل گئی۔ ابن مسعود کہتے ہیں میرا حوصلہ نہ ہوا، میں علی سے سوال کرو، کئی برسوں بعد میں نے مولا کو تنہا پایا، امامہ اتار کے علی کے قدموں میں رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ تو صابروں کے امام ہیں نا، مولا بقیہ میں چیخ مار کے کیوں روئے؟ آخری جملہ سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ علی نے امامہ پھینک دیا، چہرے پہ تماچے مار کے کہا ابن مسعود یہ کیا پوچھ لیا؟ جب میں نے زہرا کو غسل دیا مجھے زہرا نے نہ بتایا دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔
ماتم ظاہر